گھر میں دولت لانے والی تسبیح۔ نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھو، ہر کوئی پوچھے گا کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں دولت لانے والی تسبیح، نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھو، ہر کوئی پوچھے گا کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد اگر آپ اس تسبیح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کریں گی، آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن آپ کا رزق بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ جو اس عمل کو پڑھ لیتا ہے ساری زندگی دولت میں کھیلتا ہے۔ بس فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، دنیا جہاں کی پریشانیاں، دنیا جہاں کی حاجت مراد منٹوں سکنٹوں میں نہ پوری ہو تو پھر مجھے کہنا۔ آج وہ سچا عمل بتاؤں گا، آج ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا، تمام دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو یہ وظیفہ پڑھتے ہی دنیا جہان کی دولت بھی رب کریم سے مانگ لو گے، اللہ پاک آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ آج تک جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے مل جائے گا۔ وظیفہ پڑھتے ہی اگر تمہاری خالی جھولیاں دولت سے نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ وظیفہ پڑھتے ہی اگر تم مالدار نہ بن جاؤ تو پھر مجھے کہنا۔ ہر حاجت، ہر مراد تمہاری انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہوگی۔ دنیا جہاں کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں اگر وظائف پڑھ کر میرے بھائیوں میری بہنوں تھک چکے ہوں، اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں، اس عمل کو پڑھ لینا، ساری پریشانیاں دور ہوں گی، تنگ دستیاں دور ہوں گی، اور جو کوئی ایسا شخص کہ جس پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو وہ 15-20 سیکنڈ نکالے اور میرا بتایا ہوا یہ عمل کر لے۔ جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے پڑھ لینا، دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی لیکن دولت آنا بند نہ ہوگی۔ یہ وظیفہ منٹوں میں سکنٹوں میں حالات بدل دیتا ہے۔ رزق کے دروازوں کو کھول کر پڑھنے والے کے اوپر دولت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جائے۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا اس کی زندگی بدل گئی۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا اس کے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب میری حاجتیں مرادیں پوری نہ ہو سکی۔ جو پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سکنٹوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ منٹوں اور سکنٹوں میں حالات کو بدل دینے والی، خالی جیبوں کو فوری طور پر بھر دینے والا، دولت کا چھما چھم بارش برسانے والا یہ ایسا خاص عمل ہے۔ ناظرین، انسان کی اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ پیسہ نہ ہونا ہے، دولت نہ ہونا ہے، غریبی۔ اور یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے، دولت کا طوفان کھڑا کر دے تو کہاں گئی پریشانی؟ بیماری کیوں لگی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، لیکن اس وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو بن مانگے ہی اس کو مل جاتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، فوری طور پر پوری کر دیتا ہے اور ہر پریشانی کو ختم کرتا ہے، ہر بیماری کو یہ عمل ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بد نظری کو ختم کرتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ اس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج رب کریم کے حضور جھولی پھیلا کر آج اس وظیفے کے بعد جو مانگنا ہو مانگ کر دیکھ لینا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وہ عمل دینے لگا ہوں جو میرا اپنا ذاتی آزمودہ ہے۔ جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتہ چلا ہے، میں نے جب سے اس عمل کا آغاز کیا ہے، اللہ پاک نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا ہے۔ خالی کو دولت سے بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش کر دینے والا یہ سچا عمل ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں رزق، روپیہ، پیسہ ملے گا نہیں ملے گا۔ دلوں میں وسوسے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھو گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو کل کی اجمالی تعریف یوں ہے کہ اسباب و تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ اللہ الوالی نے توکل کی تفصیل تعریف بھی بیان فرمائی، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی جب بندہ اس بات کو جان لے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ عز و جل ہے، تمام مخلوق، موت و زندگی، تنگ دستی و مالداری، ہر شے کو وہ اکیلا ہی پیدا فرمانے والا ہے، بندوں کے کام سنوارنے پر اسے مکمل علم و قدرت ہے، اس کا لطف و کرم اور رحم تمام بندوں پر اجتماعی اعتبار سے اور بندے پر انفرادی اعتبار سے اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اس کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں،
اس کے لطف و کرم اور مہربانی بے حساب ہیں۔ اس علم کے نتیجے میں بندے پر یقین کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ ایک اللہ عز و جل ہی پر بھروسہ کرے گا، کسی دوسرے کی جانب متوجہ نہ ہوگا، اپنی طاقت و قوت اور ذات کی جانب توجہ نہ کرے گا، کیونکہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت فقط اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس علم و یقین، اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اور اس نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے کی مجموعی کیفیت کا نام توکل ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ دو جہان کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت و نشان ہے، اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن فرماتے ہیں، اللہ عز و جل پر مطلق توکل کرنا فرض عین ہے۔ واضح رہے کہ اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے گوشی نشینی اختیار کر لینے اور کسب یعنی رزق حلال کمانا ترک کر دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک توکل ہے، یعنی اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنا رب تعالیٰ پر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔ پھر متوکل کے اعمال کی مختلف صورتیں اور ان کے مختلف احکام ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے یقینی اسباب کو ترک کرے جو اللہ عز و جل کے حکم سے چیزوں کے ساتھ قائم ہو چکے ہیں اور ان سے جدا نہیں ہوں گے تو وہ متوکل نہیں۔ مثلا سامنے کھانا رکھا ہو، بھوک بھی ہو اور کھانے کی ضرورت بھی ہو، لیکن بندہ اپنے ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھائے اور یوں کہے کہ میں توکل کرتا ہوں، تو ایسا کرنا بے وقوفی اور پاگل پن ہے۔ ایسے غیر یقینی اسباب کو ترک کر دینا جن کے بارے میں غالب گمان ہے کہ چیزیں ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، مثلا کوئی شخص شہروں اور قافلوں سے جدا ہو کر سنسان راستے پہ سفر کرے جن پر کبھی کبھار ہی کوئی آتا ہے، تو اگر اس کا سفر بغیر زاد راہ کے ہو تو یہ عام شخص کے لیے توکل نہیں ہے، کیونکہ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ایسے راستوں پر زاد راہ لے کر سفر کرتے اور توکل بھی باقی رہتا، کیونکہ ان کا اعتماد زاد راہ پر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے فضل پر ہوتا۔ اگرچہ زاد راہ کے بغیر سفر کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ توکل کا بلند ترین درجہ ہے، اور اسی مرتبے پر فائز ہونے کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سفر بغیر زاد راہ کے ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص کمانے کی بالکل تدبیر نہ کرے تو یہ توکل نہیں بلکہ یہ چیز توکل کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ البتہ اگر وہ اپنے گھر یا مسجد میں ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں لوگ اس کی خبر گیری کرتے ہیں تو یہ توکل کے خلاف نہیں۔ سنت کے مطابق رزق حلال کمانا توکل کے خلاف نہیں، جبکہ اس کا اعتماد سامان اور مال وغیرہ پر نہ ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مال کے چوری یا ضائع ہونے پر غم زدہ نہ ہو۔ عیالدار شخص کا اپنے اہل خانہ کے حق میں توکل کرنا درست نہیں، ان کے لیے بقدر حاجت کمانا ضروری ہے۔ اسی طرح سال بھر کے لیے کھانا وغیرہ جمع کر کے رکھنا بھی توکل کے منافی نہیں۔ البتہ توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اس وقت کے لیے ضرورت کے مطابق رکھ لے اور بقیہ مال ذخیرہ نہ کرے بلکہ فقراء میں تقسیم کر دے۔ اپنے آپ کو تکلیف دہ چیزوں سے بچانا بھی توکل کے خلاف نہیں۔ توکل کرنے والا اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ توکل کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ عز و جل غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کرنے والا اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ توکل کرنے والے کو دنیا و آخرت کے بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اس سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اللہ عز و جل پر یقین اور بھروسہ کمزور کر دیتا ہے۔ لہذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ رکھیے۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی، تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ صرف متوکلین ہی ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے۔ اسی طرح بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر فقط خالق عز و جل ہی پر بھروسہ کرے گا، کیونکہ توکل کی بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص صدق نیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرے تو امراء اور غیر امراء سب اس کے محتاج ہو جائیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک عز و جل غنی و حمید ہے۔ ہماری کامیابی میں ذہنی اور قلبی سکون کا بہت بڑا کردار ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر مطمئن شخص عموماً پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور
توکل سے ذہنی اور قلبی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اکثر مجلس میں فرمایا کرتے تھے، اپنی تدبیر اس ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، یعنی فقط اللہ رب العزت پر توکل کر اور راحت پائے گا۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے جو مانگو گے وہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ توکل کی یوں دعا مانگیے، اے اللہ عز و جل مجھے اپنے حبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے توکل کی دولت عطا فرما، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا، اور سب سے پہلے کام کرنا کہ یہ ایک مرتبہ آپ لوگ سب سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا، مشکل سمجھ کے چھوڑ نہ جانا، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ اگر یہ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر میری نظر میں آپ لوگ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو آسانی سے آتا ہو آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ کمال کا وظیفہ ہے، فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا، بڑا مجرب وظیفہ ہے یہ وظیفہ ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یہ اللہ پاک کا جلالی نام ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ جب بندہ اس نام سے رب کریم کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ کون ہے بندہ جو اپنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے۔ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کر دیتے ہیں تو رب کی ذات کہتی ہے اے فرشتوں میں اس بندے سے بے حد راضی ہوا ہوں، اس کی جھولی میں دنیا جہان کے خزانے ڈال دو، یہ مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ وظیفہ پڑھتے ہی دولت والے فرشتے اس عمل کو کرتے ہیں، دولت تمہارے گھر پہ پھینک کر چلے جاتے ہیں، تمہارا گھر تمہاری دکان تمہاری جیب دولت سے بھر جاتی ہے۔ یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لینا، کمی پیشی نہ کرنا۔ 7 مرتبہ جب پہلا وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا پڑھ لیں تو اسی وقت اس عمل کے اندر دوسرے نمبر پر جو طاقتور وظیفہ سورۃ کوثر کا فوری طور پر شامل کر دینا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ پڑھ لینی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پورا عمل کرتے ہوئے آنا ہے۔ آخر میں دعا، پھر آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا۔ دعا ضرور مانگیے گا، دعا نہ مانگی تو وہی بات ہو گئی کہ محنت کی مزدوری کی اور آخر میں دہاڑی نہ لی۔ دعا کی فضیلت، اہمیت اور مشروعیت و ترغیب کے بارے میں سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی مقدس کتاب میں وارد ہونے والی آیات کریمہ کا ذکر کریں گے، پھر اس سلسلے میں سنت مطہرہ سے صحیح احادیث بیان کریں گے، اور بعد میں اس تعلق سے چند ضعیف روایات کا ذکر کریں گے تاکہ قارئین اکرام صحیح چیز کو اختیار کر سکیں اور غیر صحیح سے اجتناب ان کے لیے آسان رہے۔ دعا کی فضیلت و ترغیب میں وارد آیات کریمہ میں میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو۔ تمہیں اللہ نے جیسے شروع میں پیدا فرمایا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ چپ کے اسی سے دعائیں مانگو، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے، اور چپ کے دعا مانگو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ روزی اللہ ہی سے طلب کرو، پس تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو۔ اللہ ہی سے فریاد کرو چاہے کافروں کو برا لگے، تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارتے رہو چاہے کافر برا مانے۔ دعا عبادت ہے اور دعا سے گریز تکبر ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ وہی زندہ و لا شریک ہے، اسی سے مانگو وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ دعا عین عبادت ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، اس لیے جب بھی نماز پڑھا کریں وظیفہ کیا کریں تو دعا لازمی مانگا کریں، کیونکہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ تو دعا لازمی کیا کریں، بھلے چند سیکنڈ کی کر لیں
لیکن دعا لازمی کرنی ہے۔ وظیفہ پورا پڑھنے کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگی آتی چلی جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہوتی رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقہ نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹوں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عبادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ بے شک مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گناہ بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی ضروریات کا اس طرح ایک خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔